حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب دیکھا کہ یہ مکہ والے طرح طرح تان و تشریح کے نشتر برساتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کی طبیعت منقبض ہوتی ہے، آپ کے مزاج پہ یہ ان کی باتیں گراں گزرتی ہیں اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ کریم نے اس دکھ اور اس تکلیف سے شفا کا ایک نسخہ عطا فرمایا اور کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے جب آپ کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو حق کی دعوت آپ ان کو دیتے ہیں ان کی بھلے کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، اس سے یہ منکر ہوتے ہیں، اپنے خیر کی طرف اور اپنی نجات کی طرف نہیں آتے ہیں، یہ جان بوجھ کر جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہیں اور آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اس بات پہ آپ غمگین ہوتے ہیں، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس پہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس تنگی سے، اس تنگ دلی سے، اس پریشانی سے، اس بے اطمینانی سے نکلنے کا ایک راستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ سو اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، اللہ کی تسبیح کیجیے اور اللہ کے حضور سجدے کیجیے۔ اس پہ حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ علیہ رحمہ نے لکھا کہ جو نسخہ شفا اللہ کریم نے ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہی ہمارے غم و اندوہ کا مداوا بھی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کبھی غم کے بادل گر جائیں اور ہماری زندگی میں کبھی پریشانیاں ہمیں گھیر لیں تو اس میں مایوس ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیے اور اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، تو انشاءاللہ اس مشکل گھڑی سے اور پریشانی سے آپ نکل جائیں گے اور آپ کے دل کو ڈھارس پہنچے گی اور آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا۔ کہا تادم زیست اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، وعبد ربک حتی یاتیک الیقین۔ یہ جو بندگی کا ایک طریقہ آپ کو عطا ہوا ہے اور جو اپنے رب کے ساتھ آپ نے عبادت کا رشتہ استوار کیا ہے، اس کو تادم زیست نبھاتے چلیے۔ یہ رشتہ محبت، یہ رشتہ وفا، یہ جب تک یہ سانسوں کا سلسلہ باقی ہے تب تک یہ رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آج ہے اور کل نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں یہی میسج ہے کہ ایسا نہیں کہ کچھ دن تو ہم نماز پڑھیں اور کچھ دن ہم نہ پڑھیں۔ پہلے 10 دن جو ہے تراویح میں پہلے دن سے لے کر لوگ بڑھتے رہتے ہیں، پھر درمیان میں کم ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر 20ویں تک کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور کسی کے بعد پھر راتوں میں نمازی بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ سارا رمضان ہی بابرکت ہے، سارا رمضان ہی بابرکت ہے، اس میں کوئی دن، کوئی ساعت، کوئی آن ایسی نہیں ہے جو برکت بھری نہیں ہے۔ تو جانے ہم کیوں سے غفلت کرتے ہیں؟ اور ایک تو آخری جو رات ہے جس میں یہ ہمارے شہر کے جو کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ چاند رات کے میلے کرتے ہیں اور پوری قوم کو جو کچھ انہوں نے کمایا ہوتا ہے نیکیوں کے معاملے میں وہ سارا ان سے چھین لیتے ہیں، کہ وہ رات عید الفطر کی رات وہ رات ہے جسے انہوں نے چاند رات کا نام دیا ہے، کہ اللہ کریم جتنے گناہ گاروں کو بخشے گا پورے رمضان میں اس کے برابر اللہ اس ایک رات میں بخش دے گا، جتنے سارے رمضان میں بخشے گئے ہیں اتنے اس کے برابر اس رات بخش دے گا۔ اور ہم نے کہا یہ چاند رات ہے، چلو آج وہ ساری پابندیاں آزاد ہوئی ہیں، شیطان بھی آزاد اور ہم بھی آزاد۔ اللہ مجھے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار ناممکن ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے اللہ کریم نے سورج کا ذکر کیا، چاند کا ذکر کیا، زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا، آسمان کی پہنائیوں کا ذکر کیا، دن کا ذکر کیا، رات کا ذکر کیا، اور پھر خشکیوں میں پہاڑوں کا ذکر کیا، پہاڑی وادیوں کا راستوں کا ذکر کیا، پھر اللہ کریم نے سمندروں کا ذکر کیا، سمندروں کی پہنائیوں کا ذکر کیا، سطح آپ پر چلتے دوڑتے کشتیوں اور جہازوں کا ذکر کیا، پھر سمندر کے پیٹ میں چلتی دوڑتی پھرتی مچھلیوں کا ذکر کیا، پھر اس کے اندر جو موتی اور مونگے نکلتے ہیں ان کا ذکر کیا۔ تو یہ ساری باتیں رب نے کی کہ کتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اگر تم گننا چاہو تم گن نہیں سکتے ہو، کتنی نعمتیں ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں۔ اور دور جانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم اپنے وجود پر غور کر لیں تو اپنے وجود ہی ہمارا سراپا نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ پھر کہا کہ چند نیک اور امور جن کا اللہ نے بطور خاص حکم دیا، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ہر معاملہ میں انصاف کرو اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت کرو۔ پھر میں عہد و پیمان پورے کرو، اپنے وعدے پورے کرو۔ پھر کہا نیک عمل کرنے والے ہر مرد عورت کے لیے حیات پاکیزہ کی خوشخبری ہے۔ جو بھی مرد ہو یا عورت جو نیک عمل کرے گا اللہ اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرما دے گا۔ اللہ نحیینہ حیات طیبہ، حیات طیبہ وہ ہے کہ جس کی دنیا میں بھلائیاں ہیں اور آخرت میں بھی بھلائیاں ہیں، جس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی آخرت حسنہ، وہ زندگی جو ہے وہ سراپا خیر بن جاتی ہے اور ایسی حسین زندگی ہوتی ہے، اس میں ایک اطمینان کا نور ان کو میسر آتا ہے۔ بس اوقات آدمی کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، شہرت بہت ہوتی ہے، اور لیکن اس کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا ہے،
اور بس اوقات اس کے مقابلے میں ایک کم پیسے والا آدمی ہے مگر اللہ نے اس کو اطمینان قلب عطا فرما رکھا ہے، تو یہ حیات طیبہ ہے کہ جس میں اس کو کوئی بے چینی نہیں ہے، کوئی بے سکونی نہیں ہے، کوئی بے اطمینانی نہیں ہے. جو کچھ رب نے دے رکھا ہے وہ اپنے رب کی دین پر راضی ہے، وہ اپنے رب کی عطا پر راضی ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ آرام کی نیند سوتا ہے اور اللہ کا نام لے کے سوتا ہے، اللہ کا نام لے کے اٹھتا ہے. اور جب اس کا زندگی سے دنیا سے جانے کا وقت، اور وہ اس طرح بندی کرتا رہتا ہے کہ جب بابد رب کا حتیٰ کیا دے گا یقین، آخری لمحے تک وہ رب کا شکر گزار بندہ بن کے رہتا ہے. اور جب آخری وقت آتا ہے تو رب کی رحمت ندا دیتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب وہ چلتا ہے رب کی رحمت ندا دیتی ہے کہ اے مطمئن جان لوٹ رہا اپنے مالک کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی ہو. تو ایسی زندگی جو ہے یہ حیات طیبہ ہے. دعا کرے اللہ مجھ سمیت آپ سب کو، ہم سب کو یہ حیات طیبہ عطا فرمائے. پھر کہا قرآن پاک کی تلاوت سے قبل اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو جب تم قرآن پاک پڑھنا چاہو. پڑھنے کی تلاوت کرنے سے پہلے یہ اس کے آداب تلاوت میں سے یہ ہے کہ جب تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے پھر تلاوت کی جائے. اللہ کا عطا کردہ حلال و طیب رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو. پھر کہا توبہ کرنے والوں کے لیے رب مصطفیٰ غفور الرحیم ہے. پھر کہا کہ دعوت تبلیغ کا کام شائستہ بحث و مناظرہ اور حکمت و نصیحت سے کیجیے، اور اے محبوب بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور عمدہ نصیحت سے. ان سے بحث و مناظرہ اس انداز سے کیجیے کہ جو بڑا پسندیدہ اور شائستہ ہو. بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستہ سے، اور خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو کہ جب لوگوں کو دعوت دینا مقصود ہو تو ڈنڈا لے کے نہیں، پیار سے، محبت سے، حکمت سے، دانش سے، دانائی سے ان کو سمجھائیں. یہ نہیں کہ تیری نماز کی ہوئی مسجد میں بیچارہ کوئی اگر آ جائے تو ہم جو پرانے نمازی ہوتے ہیں نا وہ نئے آنے والے کی نماز پہ ہی تبصرے کرتے ہیں، تیری نماز نہیں، تیرا کپڑا ٹھیک نہیں ہے، تیری آستین ٹھیک نہیں ہے، تیری شلوار ٹھیک نہیں ہے، تیری ٹوپی ٹھیک نہیں ہے. جب وہ آ گیا تو اس کو آنے دو، پھر آج حکمت سے، دانائی سے اسے کہو کہ یہ ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اللہ میرے اس عزیز کو، میرے اس دوست کو، میرے اس بھائی کو دربر کرو جنت نصیب کرے. وہ ایک نوجوان فیصل نام تھا اس کا، MBA کیا تھا اس نے، اور ایک ایکسیڈنٹ میں بیچارہ عید والے باہر نکلا موٹر سائیکل پر، وہ بیچارہ اللہ کے راستے وہ نکلا ہوا تھا گھر سے اور وہ اپنے کام پہ، اور وہ فوت ہو گیا ایکسیڈنٹ میں. اس کا ماجرا یہ کہ بچپن میں مجھ سے قرآن پاک پڑھا تھا، چند سارا بھی نہیں، کچھ 3 بھائی میرے پاس آ رہے تھے، سب سے چھوٹا تھا وہ. جو مجھے ملا اس کو کہ جب MBA کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، تو میں نے دیکھا جین پہنی ہوئی، کان میں اس نے وہ بالی پہنی ہوئی سونے کی. تو ہم دونوں لڑکوں کا تربیتی کام کرتے تھے لاہور میں، دادا صاحب کے زمانے میں. تو بائی چانس مل گیا تو وہ ذکر کی محفل ہمارے ساتھ شریک ہوا. اچھا لگا، بڑا لگا مجھے، بچپن سے میرے پاس پڑا ہوا تھا. مجھے یہ بری لگی بات کہ اس نے کان میں بالی پہنی ہوئی سونے کی. محفل میں بیٹھا جب جانے لگا تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس سے کہا کہ اگر یار تم برا نہ مانو کوئی بات کرو. کیا بات؟ میں نے کہا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ان مردوں کو آپ نے برا کہا ہے جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، ان عورتوں کو برا کہا ہے جو مردوں کی طرح بنتی ہیں. یہ کانوں میں زیور پہننا تو عورتوں کا شعار ہے، تو اچھا نہیں لگتا. تو اگر تمہیں اگر اپنے حبیب پاس کی بات اچھی لگے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ پہنو تو زیادہ اچھا تمہارے لیے. بس اتنی سی میں نے بات کی اس سے، اور پھر میں نے اس کی ایسے کیا، چلا گیا. اگلے دن پھر آ گیا تو میں دیکھا اس کے کان میں بالی نہیں تھی. میں نے کہا یہ کیا تم نے بالی اتار دی؟ کہتے جی میں نے یہ 3,500 کی لی تھی. ایک کل سے جب آپ نے یہ بات کی ہے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے دل میں اتر گئی ہے، اور میں نے پھر اس نے داڑھی رکھ لی. اوپر لمبا واقعہ، میں اس طرف نہیں جاتا تو کیسے، اور بہت سارے اس کے معاملات تھے. اللہ اس کی بخشش کرے، دعا کرے. تو پیار سے اگر کسی سے کوئی بات کی جائے، محبت سے بات کی جائے تو بات